عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایام شہادتوں کے ایام ہیں، قربانیوں کے ایام ہیں۔ 10 ذی الحج سے لے کر 10 محرم الحرام تک جو تواریخ ہیں، جو ایام ہیں، ان ایام میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے جامِ شہادت نوش فرمایا ہے۔ لہذا یہ گزرتے ہوئے ایام ہمارے اور آپ کے لیے بہت سبق آموز ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور بالخصوص ہم صاحب ایمان ہیں، تو جب تک ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا عہدہ اور منصب، یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے اوقات کی قربانیاں نہیں پیش کریں گے، تب تک اللہ کے دربار میں وہ سرخروئی، وہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، میرے امتی ہونے کا فرد بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ خبر ہے کہ اب اس کی زندگی میں آزمائشیں اور امتحانات اسی طرح آئیں گی جیسے سیلاب کا پانی تیزی سے آبادیوں کی طرف آتا ہے، کہ جس طریقے سے سیلاب کے پانی کو روکا نہیں جا سکتا اور بہت تیز رفتاری سے وہ آبادی کی طرف بڑھتا ہے، اسی طریقے سے ایمان والے کی زندگی میں امتحانات اور آزمائشیں آنی ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ بندہ اللہ کا محبوب اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے دربار میں کسی نہ کسی درجے کی کوئی قربانی نہ پیش کر دے، چاہے وہ اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی ہو، چاہے وہ وقفے سے اپنے مال کی قربانی ہو،
چاہے وہ اللہ کی عبادت اور دین کے لیے اپنے وقت اور صبح و شام کی قربانی ہو، کیسی بھی قربانیاں ہوں، جب تک وہ اللہ کے دربار میں پیش نہ کرے وہ اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، جب تک تم وہ چیز نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو جو تمہاری سب سے محبوب ہے، تب تک تم اللہ کے پاس نیک نہیں بن سکتے۔ لن تنالوا البر، تم بر کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ جس سے صاف معلوم ہوا کہ جب تک قربانیوں کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دینے کا یا کچھ مٹا دینے کا جب تک جذبہ نہ ہو، تب تک اللہ کے دربار میں کامیابی اور سرخروئی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پوری روئے زمین پر سب سے محبوب جو لوگ ہیں اللہ کے نزدیک وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، اور ہر نبی ہر رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ نے انہیں جو زندگی عطا کی تھی وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، وہ کانٹوں بھری آزمائشیں تھیں، امتحانات تھے ہر نبی کی زندگی میں، اور انہی آزمائشوں امتحانات سے گزرتے گئے، سرخرو ہوتے چلے گئے، باعزت ہوتے چلے گئے، کامیاب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اعلیٰ مقام اللہ کے دربار میں حاصل کر لیا۔ ہر نبی کی زندگی یہی بتاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ابھی کم سنی میں تھے، ابھی نبوت کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، ہم سب جانتے ہیں وہ کہاں پل رہے تھے؟ فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں، اور فرعون کا محل آسائشوں والا محل، آرام اور راحت والا محل۔ تو کیا ایسی آسائش اور آرام اور راحت میں رہتے ہوئے نبوت اور رسالت کے مقام پہ فائز کیا جا سکتا ہے؟ انہیں اپنا محبوب بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے فرعون کے محل سے نکالا، ایک پوری تفصیل ہے قرآن کے اندر، کیا واقعہ بنا وہاں سے نکلنے کا۔ جتنی آرام دہ زندگی گزار رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اتنی زیادہ مشکلات سے اللہ نے دو چار کیا۔ 10 سال صحراؤں کی خاک چھانی ہے موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر، جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے، بکریاں چرائی ہیں 10 سال، کہاں فرعون کا محل اور کہاں یہ پہاڑی علاقے، یہ وادیاں، یہ صحرا، انہی میں صبح و شام بکریوں کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے۔ جب ان آزمائشوں اور ان امتحانات سے گزرنے کے عادی ہو گئے، تب اللہ نے مصر جاتے ہوئے واپسی میں پہاڑ طور پہ بلا کے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا کہ اب آپ کا مزاج بنا ہے نبوت کے لائق، رسالت کے لائق۔ اس کے بعد زندگی میں ایک نہیں کئی امتحانات آئے، آسانی سے سہتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا محبوب بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی تکالیف دی گئیں اللہ کے دین کے لیے، مجھ سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو نہیں دی گئیں، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں اللہ کے نزدیک۔ سب سے بڑا مقام انبیاء کی جماعت میں آپ علیہ السلام کا مقام ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ نے آپ کی آزمائشیں بھی ویسی ہی ہیں، ویسے ہی امتحانات سے گزارا۔ پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے وہ زندگی کی کوئی بھی صبح ہو، کوئی بھی شام ہو، کوئی نہ کوئی امتحان لے کر آتی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش لے کر آتی ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام خندہ پیشانی کے ساتھ ہر امتحان سے گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو سید المرسلین بنایا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، جو القاب کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے اس روئے زمین پر، جب تک قربانی نہیں تب تک کوئی کامیابی نہیں۔ یہ خالی دین ہی کے سلسلے میں نہیں، دین کے سلسلے میں تو یہ اصول بالکل مسلم ہے۔ دنیا میں بھی اگر دنیا کی کامیابی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ آرام طلب ہے،
وہ راحتوں میں زندگی گزار رہا ہو آرام سے، اور یہ چاہے کہ مجھے یہ کامیابی مل جائے، میں یہ ترقی کے منزل طے کر لوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، وہ جہاں ہے اس سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، تنزلی ہوگی، ذلت ہوگی۔ عزت اور کامیابی کبھی نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کے اندر جفا کشی نہ ہو، محنت نہ ہو، حالات سے لڑنے کا جب تک جذبہ اور مزاج نہ ہو تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اصول دنیا سے زیادہ دین میں مسلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب جانتے ہیں سب سے پاکیزہ اور سب سے معزز اور سب سے کامیاب جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقام انہیں یوں ہی مل گیا، یہ عزت اور یہ کامیابی انہیں یوں ہی عطا ہو گئی؟ ان کی شان میں عرش سے یہ آیتیں جو اتری ہیں، بلکہ اتری تو اترتی چلی گئیں آیات، چاہے وہ سورہ نساء میں ہو، سورہ آل عمران میں ہو، سورہ حجرات میں ہو، یہ آیتیں یوں ہی اتری ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان صحابہ کرام کی جماعت کے ایک ایک فرد نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں، وہ اس نے اپنے آپ کو تکالیف اور اذیتوں کی راہ سے گزارا ہے کہ کتابوں میں پڑھتے ہوئے انسانی جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ کیا انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے؟ جہاں عقل دنگ رہ جائے وہاں تک گئے ہیں ہمارے صحابہ کرام۔ نتیجہ یہ ہے کہ عرش پر بیٹھے ہوئے رب نے ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے آیتوں پر آیتیں اتاری ہیں، اور یہاں تک اللہ نے آیت اتار دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ لقب، یہ سند اللہ نے اس روئے زمین پر کسی جماعت کو عطا نہیں فرمائی۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے آخر یہ صحابہ کرام اتنے اونچے مقام پر کیوں پہنچے؟ اپنی قربانیوں کے ذریعے، اپنی جان کی قربانی، اپنے مال و متاع کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے عزت و منصب کی قربانی، عہدہ اور جلال کی قربانی، اپنی سرداریوں کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی، ساری قربانیاں پیش کی ہیں صحابہ کرام نے۔ کوئی زندگی کا گوشہ باقی نہیں رکھا جس کی قربانی صحابہ کرام نے نہ پیش کی ہو اللہ کے دربار میں۔ اور ایسے ایسے واقعات کے انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہما، والد اور بیٹے دونوں صحابی ہیں، دونوں نکلے تھے بدر کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم سب جانتے ہیں بدر کے لیے جو نکلے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جہاد کا ارادہ نہیں تھا، کفار کے آنے والے لشکر سے کچھ گفت و شنید کرنی تھی، لیکن وہ ماحول ابو جہل نے بنا دیا جہاد کا۔ یہ والد اور بیٹے گھر کے یہی دو مرد تھے، باقی گھر میں ان کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ والد نے بیٹے سے کہا کہ تم چلے جاؤ واپس گھر، میں جہاد میں شریک ہو جاتا ہوں، تاکہ اگر شہید ہوا تو ایک ہوگا، ایک تو گھر سنبھالنے کے لیے رہے گا۔ اس کے لیے انہوں نے اجازت مانگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا یہ جہاد عام جہاد کی طرح یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم نکلے ہی نہیں تھے جہاد کے لیے، چنانچہ کتنے صحابہ ابھی مدینے میں ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں جہاد کی نوبت آ گئی، لہذا یہ سب پر فرض نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہیں بالکل جا سکتے ہیں واپس۔ والد نے بیٹے سے کہا تم چلے جاؤ، میں یہ جہاد لڑتا ہوں۔ بیٹے نے والد سے کہا آپ چلے جائیے، مجھے جہاد میں شریک ہونے کا موقع دیجیے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو شہادت کے حوالے کرنا تھا، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا، اور دونوں سبقت لے جا رہے ہیں، والد کہہ رہا ہے میں، بیٹا کہہ رہا ہے میں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے والد اور بیٹے کی یہ گفتگو سنی تو یہ کہا گیا کہ قرآن اندازی کر لی جائے، نام نکال دیا جائے، جس کا نام نکلے وہ جہاد میں شریک ہو۔ چنانچہ جب نام نکالا گیا تو بیٹے کا نام آیا حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خوشی سے جھومنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے جہاد میں۔ والد وعدے کے مطابق واپس جانے کے لیے تیار ہوئے تو اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی کہ میرے بیٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جہاد میں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش مت کرنا، آپ کے ساتھ آخر تک جہاد میں رہنا،
اور اگر تم شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر ملی تو مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کی، الوداع کہا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ شام کو خبر پہنچی کہ الحمدللہ اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، لیکن شہیدوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ بیٹا شہید ہو گیا اور والد کو جب اطلاع ملی گھر پر، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ والد اور بیٹے شہادت کے لیے مسابقت کر رہے تھے، اندازہ لگائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں، غلام تھے امیہ بن خلف جیسے بدترین اور ظالم کافر کے۔ اس نے انتہا درجے کا ظلم کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب عرب میں انتہائی گرم تپتی ہوئی صحرائی زمین اور انتہائی تپش والی وہ گرم لو اور وہ گرم دھوپ، اور اس دھوپ میں، اس گرمی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے زمین پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کی پیٹھ کو دیکھا ہے اس وقت کہ جھلسے ہوئے گوشت کی طرح جھلس جاتی تھی ان کی پیٹھ۔ اور امیہ بن خلف یہ کہتا تھا کہ صرف اتنا کہہ دو کہ خدا ایک نہیں کئی ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اور حضرت بلال کا یہ عالم تھا کہ جھلستی ہوئی پیٹھ پر کراہتے ہوئے کہتے تھے احد 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 احد، ایک ہے اللہ تو ایک ہے اللہ، بس اس پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور یہ ایک دن نہیں کئی دن یہ کام کیا امیہ بن خلف نے۔ امیہ تھک جاتا تھا تو وہ مکے کے عام نوجوانوں کو لگا دیتا تھا تم ان پر ظلم کرو جب تک تم چاہو، اور میں انہیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیسا ظلم کیا جاتا رہا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ کہتے ہیں کہ اس ظلم میں حضرت بلال کے ساتھ حضرت عمار تھے، حضرت یاسر تھے رضی اللہ عنہما، ان تمام پر یہ ظلم اس طرح کا کیا جاتا رہا، لیکن ایک قدم بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ظلم کرنے والا ظالم تھک گیا لیکن ظلم سہنے والا مظلوم نہیں تھکا۔ وہ ہر ظلم سہنے کے لیے تیار تھا لیکن ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ بلال جب آتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے جاء سیدنا، ہمارے آقا آ رہے ہیں۔ ایک سیاہ فام غلام جو بعد میں آزاد کر دیا گیا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی عرب کے اندر، لیکن ایک مقام اللہ نے یہ دیا کہ وقت کا خلیفہ اس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے، یہ کہہ کر کہ میرا آقا آ رہا ہے۔ یہ کیوں ملا؟ یہ وہ جذبات تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ قربانیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب انہیں کیسے بھول سکتے ہیں، جو شہدائے احد ہیں، آج بھی ان ناموں میں یہ نام لکھا ہوا ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک پیر سے معذور تھے یہ صحابی، سہارے کے ساتھ چلتے تھے۔ جب غزوہ احد کا اعلان ہوا اور تیاریاں شروع ہوئیں، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ معذور ہیں، آپ سے جہاد ہٹا دیا گیا، آپ پر فرض نہیں ہے، آپ آرام سے رہیے گھر میں۔ وہ چلے گئے وہاں سے، لیکن بے چینی، یہ مزاج بنایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی کسی بھی طرح کی قربانی کا موقع آتا، چاہے وہ جان کی قربانی ہو یا مال و متاع کی قربانی ہو، جب تک ایک ایک صحابی اس قربانی میں حصہ نہ لے لیتا اسے چین نہیں ملتا، اسے قرار نہیں آتا۔ یہاں تک کہ ایسا بھی واقعہ ملا ہے کہ ایسے غریب صحابی جن کے پاس مالی قربانی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے جا کر یہودیوں کے یہاں نوکری کی، خدمت کی، اور اس کے بدلے میں جو بھی ملا تھوڑا بہت اشرفیاں وہ لا کر پیش کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ مجھ سے یہ ہو سکتا تھا، میں یہ دے رہا ہوں۔ اور جب تک پیش نہ کر دیا تب تک ان کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک مزاج بنایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے اور انتہائی بے چین۔ اہلیہ نے کہا کہ آپ جائیے، آپ کو قبول نہ کیا گیا، ہمارے 3 بیٹے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے انہیں قبول فرما لیں احد کے لیے۔
وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی درخواست رکھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، ان کے بیٹے قبول ہو گئے احد کے لیے، وہ واپس گھر چلے گئے، ابھی بھی بے چینی برقرار ہے، ابھی بھی بے چین ہے کہ کاش مجھے موقع ملتا غزوہ احد میں شریک ہونے کا۔ اللہ نے سورہ احزاب میں آیتیں اتاری ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ میرے محبوب کے یہ صحابہ وہ ہیں کہ کتنے وہ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، وہ خوش ہو گئے، اور کتنے وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کوئی موقع آئے اور میں اپنے آپ کو پیش کروں۔ یقیناً حضرت عمرو بن جموح انہی میں سے تھے۔ وہ پھر آئے تیسری مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے میرے بیٹوں کو قبول کیا، یہ آپ کا احسان، لیکن ایک احسان اور کیجئے، مجھے بھی قبول فرما لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اصرار دیکھا، آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھایا، نہ جانے کون سا غیبی اشارہ ملا، آپ نے حضرت عمرو بن جموح سے فرمایا آپ کو اجازت ہے چلنے کی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوشی سے گھر واپس گئے ہیں، اہلیہ کو خوشخبری سنائی ہے، تیاریاں شروع کر دی ہیں، تیاریوں کے ساتھ نکلے ہیں، صحابہ کے ساتھ گئے ہیں احد کے میدان میں، اور اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جذبہ، اور اندازہ لگائیے ان کی اہلیہ کے جذبے کا، وہ آئی ہیں اپنی شوہر کی لاش دیکھنے کے لیے احد کے میدان میں، اپنے بیٹوں کی لاش دیکھنے کے لیے، لیکن زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، الحمدللہ کا لفظ ہے، اللہ نے میرے ان جانثاروں کو اپنی راہ میں قبول فرما لیا، میرے شوہر کو بھی، میرے بیٹوں کو بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مدینہ لے جائی جائے گی اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوگی۔ آپ کو بڑا ملال تھا ان کی شہادت کا، چنانچہ ان کی لاش اونٹنی پہ رکھی گئی، اونٹنی کو اٹھا کے مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا، اونٹنی ایک قدم چلنے کو تیار نہیں، اسے دوسری طرف موڑا جا رہا ہے، وہ چل رہی ہے، مدینہ کی طرف ایک قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ یہ اطلاع دی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماجرا یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اہلیہ ہیں، ان سے پوچھو کیا عمرو بن جموح گھر سے نکلتے ہوئے کوئی جملہ کہا تھا، کوئی بات کہی تھی؟ اہلیہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کہی تھی؟ اہلیہ نے کہا ہاں، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے واپس گھر نہ لوٹانا، اپنی راہ میں مجھے قبول کر لینا۔ سلام کرتے ہیں ہم ان کے جذبات کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحات کو، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ اسلام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ ہزاروں طاقتیں آئی ہیں اس کے مقابلے میں، وہ ختم ہو گئیں، لیکن رب کعبہ کی قسم نہ اسلام ختم ہوا نہ قیامت تک ختم ہوگا۔ جہاں عقلیں دنگ رہ جائیں وہ کر دکھایا ہے صحابہ کرام نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا کبھی ان کی لاش مدینہ نہیں جا سکتی، ان کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ لہذا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں دفن کر دیا جائے احد کے میدان میں، آج وہیں پر وہ آرام کر رہے ہیں اپنے تمام فرزندوں کے ساتھ اور دیگر شہداء کے ساتھ۔ یہ واقعات ہیں، اور ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں، جانوں کی قربانی کے، مال و متاع کی قربانی کے، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اور خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، ان کے ارمانوں کو پورا کیا۔ اندازہ لگائیے اتنے عظیم حوصلے اور جذبات والے لوگ اگر ان کے سامنے کسی نفسانی خواہشات کی قربانی کی بات آتی رہی ہوگی تو وہ کیا بات ہوتی ہوگی ان کے لیے؟ وہ تو بہت معمولی بات ہے۔ جو اپنی جانوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے نوجوان بیٹوں کو قربان کر کے خوش ہو رہے ہیں، تو نفسانی خواہشات کی قربانی ان کے لیے کیا تھی؟ کچھ نہیں تھی۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑی قربانی یہی ہو گئی، نفسانی خواہشات کی قربانی۔ نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ حرام ہے۔ ہم حیلے تلاش کرتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، پھر وہی کر بیٹھتے ہیں جو نفس کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کبھی توبہ کر لیں گے نعوذ باللہ، لیکن قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ہر سال یہ قربانیوں کے ایام آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ہم متمنی ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ہم اس بات کے دعا گو ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو سرخرو اور کامیابی عطا فرمائے، جبکہ موقع ملے قربانی کا تو فوراً قدم پیچھے کھینچنے لگتے ہیں۔ صبح کی فجر کی نماز معمولی سی قربانی مانگتی ہے، ذرا نیند کی قربانی دو، نماز فجر ادا کرو، اللہ کو خوش کر کے دن کی شروعات کرو۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یہ قربانی دے کر دن کی شروعات کرتے ہیں؟ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ جو یہ قربانیاں دیتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو کبھی بھی دن کی شروعات ایک چھوٹی سی قربانی سی نوبت نہیں آ پاتی۔
اللہ کو ناراض کر کے دن کی شروعات کرتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہر معاملے میں کامیابی ملے گی، ہر اعتبار سے عزت و سرخروئی ملے گی، وہ تو اللہ کا احسان ہے، رزق مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ اللہ اگر ترازو پہ تول دیں اعمال کے حساب سے تو ایک سانس چلنا بھی مشکل ہو جائے ہماری، ایک لقمہ رزق ملنا بھی مشکل ہو جائے ہمارے لیے۔ اتنی سب کچھ احسانات کے باوجود کیا یہ نہیں بنتا کہ ہم کچھ قربانی اللہ کے دین کے لیے دیں؟ ہم اپنا مزاج بنائیں، چاہے کہنے والا ہو یا سننے والا، نماز کے لیے قربانیاں دیں، اپنے اوقات کی قربانی دیں، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دیں، حلال و حرام میں چاہے حرام کتنا بھی مزین کر کے ہمیں پیش کیا جائے، کتنا بھی خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے، اس سے دوری اختیار کریں۔ حلال کتنا بھی روکھا سوکھا نظر آ رہا ہو، حلال کی طرف جائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور زندگی کے ہر موڑ پر جب بھی اسلام مالی قربانی مانگے یا جس طرح کی قربانی، اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ یہ گزرتے ہوئے ایام یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی اور بدی کے مقابلے میں ہر نیکی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔